آج کی جو خبر ہے وہ نیو یارک سٹی سے آ رہی ہے، یعنی امریکہ سے آ رہی ہے، جہاں پر ایک انڈین ملک کے ایک امریکی نے، ایک مسلم امریکی نے ایک جیت درج کی ہے، اور وہ جو جیت ہے وہ نیو یارک کی میئر بننے کی جیت ہے، جہاں پر ہندو سے لے کر کرسچن تک اور کرسچن سے لے کر یہودیوں نے، سب نے اس پیارے سے بھارت واسی کو ووٹ دیا ہے، اور اس کا نام ہے زہران ممدانی، جس نے عام لوگوں کی آوازوں کو سنا اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ جی ہاں، آج یہی چہرہ آج نیو یارک کا اور پورے ورلڈ کا ایک جانا پہچانا نام بن چکا ہے۔ اور غور کرنے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، جس کی جو ریپبلکن پارٹی ہے بہت مخالفت کرتی تھی، جس کا جو امریکہ کے جو راشٹرپتی ہیں ڈونالڈ ٹرمپ پرزور طریقے سے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور وہ خلاف کھڑے ہوئے ہیں زہران ممدانی کی، لیکن ان کا میئر بننا تو طے تھا، کیونکہ نیو یارک کی پبلک ان کے سپورٹ میں تھی۔ امیر سے لے کر سی او تک اور کمپنیز سے لے کر عام آدمی تک، چھوٹی سے چھوٹی کوئی فرم، ہر کوئی ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ زہران ممدانی آپ نیو یارک کے فیوچر ہو، آپ ہمارے فیوچر ہو، ہم آپ کو ہی میئر بنائیں گے۔ خبر پوری پڑھ کر سناتا ہوں، تفصیل سے سنیے کہ بہت اہم خبر ہے امریکہ سے۔ نیو یارک کے سیاسی افق پر آج ایک نئی تحریک ابھری ہے، ایک نیا نام، ایک نئی کہانی اور ایک نیا آغاز۔ زہران ممدانی 34 سال کا یہ نوجوان، جس نے کوئنز سے نکل کر نیو یارک سٹی کے میئر کی کرسی تک کا سفر طے کیا، وہ بھی اس شہر کے پہلے مسلم میئر کے طور پر، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں مسلمان ہونا خود ایک سیاسی امتحان بن چکا ہے۔ منگلوار کی شام نیو یارک کے ہر برو، ہر سب وے اسٹیشن اور ہر نکڑ پر صرف ایک نام تھا، زہران، زہران اور زہران۔ ایک ایسا نوجوان جس نے اس چناؤ کو محض ایک سیاسی جنگ نہیں بلکہ ایک سماجی انقلاب میں تبدیل کر دیا۔ کبھی ایک ہپ ہاپ آرٹسٹ، آج ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ اسمبلی مین، اور اب اس ملک کے سب سے بڑے شہر کا رہنما زہران ممدانی، اس نے وہ کر دکھایا جو ناممکن سمجھا جا رہا تھا۔ شروع میں ایک باہری امیدوار کی طرح دیکھا جانے والا یہ نوجوان جون میں ڈیموکریٹک پرائمری جیتنے کے بعد اچانک سرخیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کی مہم صاف تھی، کرایوں پر کنٹرول، مفت بس سفر اور امیر طبقے پر ٹیکس بڑھا کر عام لوگوں کو راحت دینا۔ یہی تھا اس کا وعدہ اور یہی تھی اس کی پہچان۔ مگر اس سب کے ساتھ اس نے ایک ایسا موقف اختیار کیا جس نے اسے اوروں سے جدا کر دیا۔ کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا۔ جب پورا شہر اسرائیل کے غزہ پر حملے کے خلاف سڑکوں پر تھا، وہ ممدانی بھی انہی آوازوں میں شامل تھا، جو آج نیو یارک کا میئر بن چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں کچھ حلقوں نے ان پر یہودی ویرودھی ہونے کا الزام لگایا، وہیں ڈیٹا نے یہ بتاتا ہے کہ ان کی بڑی پوزیشن انہیں پرائمری میں کامیابی تک لے گئی۔ منگلوار کے نتیجوں میں ممدانی نے اپنے بزرگ اور طاقتور حریف اینڈریو کیومو کو آسانی سے شکست دی۔ کیومو ایک سیاسی خاندان کا وارث، 2 گنا عمر کا آدمی، مگر جنتا نے ووٹ اس نوجوان کو دی جس نے کہا تھا کہ نیو یارک اب صرف امیروں کا نہیں رہے گا۔ اپنے جیت کے اعلان میں بروکلن پیراماؤنٹ تھیٹر میں ممدانی نے کہا، آج ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، آج یہ شہر بدلنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایک سیاسی خاندان کو گرا دیا ہے، اب شہر میں حقیقی تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ میگنیٹ ہے تبدیلی کا، سستی زندگی کا اور ایسی حکومت کا جو صرف وعدے نہیں عمل کرے گا۔ اس جیت کے ساتھ ممدانی نے کئی روایتیں بھی توڑ دی ہیں۔ وہ ایک مسلمان ہیں، امریکہ کے ملک یوگانڈا میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد بھارتی نسل کے تھے، ماں ہندوستانی ہیں، اور اب وہ دنیا کے سب سے بڑے، سب سے متنوع شہر نیو یارک کی قیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جس کی آبادی 8.5 ملین سے زیادہ ہے، اور جہاں اس بار 2 ملین سے زیادہ ووٹر نکلے ہیں۔ 1969 کے بعد پہلی بار اتنی بڑی شمولیت دیکھی گئی ہے۔ بورڈ آف الیکشنز کے مطابق 7,35,000 لوگوں نے پہلے سے ووٹ ڈال دیا تھا، جو ریکارڈ توڑ آنکڑا تھا۔ پچھلے چناؤ میں صرف 1 ملین سے تھوڑا زیادہ ووٹ پڑے تھے، اور خاص بات یہ ہے کہ 35 سال سے کم عمر کے 1 لاکھ نوجوان ووٹر اس بار سڑکوں پر نکلے۔ یہ انقلاب تھا، نوجوانوں کا، تنگ دستوں کا، اور ان سب کا جنہیں سٹی
سسٹم نے ہمیشہ کنارے پر رکھا۔ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی نے بھی اس جیت کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ ممدانی نے ایک ایسی مہم چلائی جو اصل مسائل پر تھی، کرایہ، روزگار اور ٹرانسپورٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جیت دکھاتی ہے کہ پارٹی کا بڑا ڈیرا اب واقعی ہر طبقے کو جگہ دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے، ایسا ہمیشہ نہیں تھا۔ جون کی پرائمری جیت کے بعد جب ممدانی آگے بڑھے تب پارٹی کی بڑی لیڈرشپ نے ان سے فاصلہ بنا لیا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اسرائیل کی نیتیوں پر سوال اٹھایا تھا۔ صرف وقت بدلا اور وہی لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لیکن پورو راشٹرپتی جو بائیڈن، کملا ہیرس اور سینیٹ لیڈر چک شومر نے کوئی کھلا اعلان نہیں کیا۔ اسی بیچ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشن یعنی کیر نے کہا یہ جیت امریکی مسلمانوں کی سیاسی شمولیت کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا یہ جیت اسلاموفوبیا اور فلسطینی ورودی نسلیت دونوں کے خلاف ایک ایتہاسک جواب ہے۔ یو ایس اے کیمپین فار فلسطینین رائٹس کے احمد ابو زنید نے کہا یہ جیت بتاتی ہے کہ اب عوام وہ سیاست چاہتی ہے جو انصاف پر کھڑی ہو، نہ کہ اسرائیل کو اربوں ڈالر کی مدد پر۔ ممدانی کی مہم دراصل ایک کراس روٹ تحریک بن گئی تھی۔ ان کے والنٹیئرز نے پورے نیو یارک میں 3 ملین دروازوں پر دستخط دی ہے۔ ایک کینویسر نے کہا زوران ایک ایجنڈا بیچنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر گھر خود خرید رہا تھا۔ کون نہیں چاہتا کرایہ کم ہو، بس وقت پر چلیں اور گھر ملے تو افورڈ کیا جا سکے۔ لیکن اصل جادو سوشل میڈیا پر ہوا۔ ان کے وائرل ویڈیوز جس میں وہ کبھی بوڈیگا میں، کبھی اسٹریٹ پر، کبھی اردو یا عربی میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے تھے یہ شہر تمہارا ہے۔ یہی ان کا ہتھیار بنا۔ سیاسی ماہر ٹینک شینکوف نے کہا وہ جوان ہے، تازہ ہے، باقی تھکے ہوئے لگتے ہیں، اور شہر کی نئی آبادی اسے اپنی آواز مان رہی ہے۔ واقعی آج کا نیو یارک پہلے سے زیادہ افریقی، مسلم اور ایشیائی لوگوں کا ہے، اور یہی تبدیلی اب سیاست میں بھی جھلک رہی ہے۔ اینڈریو کیومو جو کبھی صوبے کے گورنر رہے، انہی پر یون اتپیڑن کے الزام لگے۔ کووڈ کے دور میں بزرگوں کی موتوں کی حقیقت چلی، اور جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو سیاسی سفر گراوٹ میں چلا گیا۔ مگر ممدانی سے ہارنے کے بعد وہ آزاد امیدوار کے طور پر واپس اترے اور کروڑوں ڈالر کی مدد لی، زیادہ تر پرو اسرائیل ڈونرز سے۔ ممدانی نے پی ایس سی کا پیسہ لینے سے انکار کیا، صرف عوام کی فنڈنگ پر 16 ملین ڈالر جٹائے۔ کیومو کی مہم نے 2 ویڈیو جاری کیے جن میں ممدانی کی مسلم پہچان کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک میں مسلم اگینسٹ ممدانی نامت 4 لوگوں کو دکھایا گیا جو انہیں ناکافی مسلم بتاتے ہیں، اور ایک AI ویڈیو میں لوٹ پاٹ دکھاتے نقاب پوشوں کو اتفاقہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس پر پورے شہر نے اعتراض جتایا، یہاں تک کہ ایک ریڈیو شو میں کیومو نے ہوسٹ کی اس مذاق پر حامی بھری جس میں کہا گیا تھا کہ اگر 9/11 ممدانی کے زمانے میں ہوتا تو وہ خوش ہوتے۔ یہ بیان اسلاموفوبیا کی انتہا تھی۔ آخری وقت پر ٹرمپ نے کیومو کا سمرتھن کیا، اور یہی شاید ان کی مہم کا انت ثابت ہوا، اور اچھا انت ثابت ہوا، کیونکہ نیو یارک ایک لبرل شہر ہے اور ٹرمپ کا نام یا ہار کا پیغام ہے۔ ٹرمپ نے ممدانی کو کمیونسٹ کہا اور کہا کہ اگر وہ میئر بنے تو شہر کی فنڈنگ روک دیں گے، لیکن جنتا نے جواب دیا لوکتنتر کے ذریعے اب بات کریں، بہت کچھ ہو سکتا ہے جنتا کے ذریعے سے، لیکن اب بات کریں اس مدعے کی جس نے اس چناؤ کو سیاست سے زیادہ انسانی حقوق بنا دیا۔ وہ کیا تھا؟ اسرائیل اور فلسطین۔ کوئی بھی نیو یارک میئر آج تک اتنا بے باک نہیں ہوا جس نے کھل کر اسرائیل کی نیتیوں پر سوال اٹھائے ہوں۔ ممدانی نے کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں جنوسائیڈ کر رہا ہے، اور یہاں تک کہا تھا کہ اگر بنجامن نیتنیاہو نیو یارک آئے تو وہ انہیں گرفتار کریں گے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ قانونی بیان نہیں، ایک احتجاجی اظہار تھا۔ نیو یارک میں تقریباً 1 ملین یہودی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے دوہری شہریت رکھتے ہیں، مگر ممدانی نے ان کے نوجوان طبقے کو جیت لیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ اسرائیل نہیں، کرایہ اور روزگار ہے۔ یہاں تک کہ اینٹی زائنسٹ ستمار یہودی رہنما ربی موشے انڈنگ میں بھی ممدانی کا اعلان حمایت کیا۔ مطلب انہوں نے جو
یہودی ہیں، جو یہودیوں کا مین جیسے ایک لیڈر ہوتا ہے، انہوں نے بھی ممدانی کی حمایت کی ہے۔ ممدانی کی جڑیں کالج زمانے سے ہی فلسطین ایکٹیویٹیز میں ہیں۔ انہوں نے بووڈوائن کالج میں اسٹوڈنٹس فار جسٹس ان فلسطین شروع کیا تھا۔ یہی تجربہ اب ان کے سیاسی سفر کا حصہ بن گیا ہے۔ دوسری طرف اس سب کے دوران ممدانی کو موت کی دھمکیاں ملی۔ ان کے آفس پر کال آئی جس میں کہا گیا the only good Muslim is a dead Muslim۔ انہوں نے کہا مسلم ہونا نیو یارک میں آج کی عزت نہیں، امتحان ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف اسلاموفوبیا پوسٹ میں 450% اضافہ ہوا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 72% پوسٹ میں انہیں ٹیررسٹ بتایا گیا، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گرمیوں میں ریپبلکن کانگریس مین اینٹی اوگلس نے انہیں لٹل محمد کہہ کر دیش سے نکالنے کی مانگ کی۔ وائٹ ہاؤس کے صلاح کار اسٹیفن ملر نے کہا کہ نیو یارک اب مثال ہے کہ اگر آرگنائزیشن کنٹرول نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، لیکن ان نفرتی آوازوں کے باوجود ممدانی مسکراتے رہے۔ انہوں نے کہا اس شہر میں جو بھی مظلوم ہے وہ میرا اپنا ہے، اور آج وہ اسی شہر کے میئر ہیں۔ ایک ایسا میئر جو افریقی بھی ہے، بھارتی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور نیو یارکر بھی ہے۔ آج نیو یارک میں صرف ایک آدمی نہیں جیتا بلکہ پوری ایک سوچ جیتی ہے، وہ سوچ جو کہتی ہے کہ انسان سرحدوں سے بڑا ہوتا ہے۔ زہران ممدانی اب 1 جنوری کو حلف اٹھائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ کیا یہ شہر واقعی اس تحریک کا مرکز بن سکتا ہے جو انسانیت، برابری اور رحم کو سیاست کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ ملتا ہوں میں آپ سے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ میں۔ جے ہند۔